اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 154 اور 155 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور گزشتہ کئی آیات سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے واقعے کو بیان فرمانا شروع کیا ہے، اور اس کی مختلف جزئیات اور مختلف تفصیلات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بیان فرمانا شروع فرمایا ہے۔ یقیناً یہ واقعہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا، اور اس واقعے کی تفصیلات بھی آپ حضرات کے ذہن میں ہوں گی، اور یقینی اعتبار سے آپ حضرات اس واقعے کو بہتر انداز میں جانتے ہوں گے۔ اب اس واقعے کو سمجھ لیں کہ غزوہ بدر کی جب بات آتی ہے یا غزوہ احد کی جب بات آتی ہے یا جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کی جب بات آتی ہے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آخر کیا وجوہات تھیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے غزوہ۔ غزوہ اس جنگ کا نام ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہوں، ان کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سریہ۔ سریہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی لشکر کو مرتب فرما کر کسی جگہ پر بھجوا دیں، آپ لوگ وہاں جا کر یہ مہم پوری کریں، اس کو کہا جاتا ہے سریہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اگر خود بھی شریک نہ ہوئے ہوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم بھی نہ دیا ہو اور جنگ ہو جائے، اس جنگ کو کہتے ہیں جہاد۔ اس جنگ کو کہتے ہیں جہاد۔ جس جنگ کے اندر اللہ کے نبی شریک ہوئے ہوں اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ جس جنگ کے اندر اللہ کے نبی شریک نہ ہوئے ہوں لیکن کہا ہو کہ آپ لوگ اس مہم کو پورا کریں، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ اور جس جنگ کے اندر نہ تو پیغمبر شریک ہوئے اور نہ ہی پیغمبر نے حکم دیا ہو، اس کو کہا جاتا ہے جہاد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی جو مدینہ منورہ والی ہے، اس مدینہ منورہ والی 10 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن مواقع پر میدان جنگ کے اندر خود شرکت فرمائی ہے وہ 27 مواقع ہیں۔ کتنے مواقع ہیں؟ 27 جنگوں میں اللہ کے نبی خود شریک ہوئے، تو گویا کہ غزوات کل کتنے ہو گئے؟ 27 ہو گئے۔ 56 مواقع وہ ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی خود شریک نہیں ہوئے اور اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور وہ جا کر وہاں پر
اس مہم کے اندر شریک ہوئے ان کو سریہ کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 56 بنتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جن جنگوں کے اندر شریک ہوئے اور جن جنگوں کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، ان دونوں کے اندر کل ملا کر، یعنی پیغمبر کی زندگی میں، مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں، ان دونوں جنگوں کے اندر کل ملا کر جو مسلمانوں کے اور کافروں کی طرف سے جو جانی نقصان ہوا، اموات ہوئیں قتل وغیرہ کے ذریعے سے، ان کی کل تعداد بنتی ہے 1048۔ کتنی بنتی ہے؟ 1048 بندے۔ 27 جنگیں وہ جو پیغمبر نے لڑیں، اور 56 مواقع وہ جو پیغمبر کے حکم سے جنگ لڑی گئی۔ ان دونوں کو ملا کر اگر مقتولین کی تعداد کو گنا جائے تو وہ بنتی ہے 1048۔ پھر جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے یمامہ کے میدان کے اندر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر، اس ایک جنگ کے اندر جو فقط مسلمان شہید ہوئے ہیں وہ 1200 ہیں۔ کتنے؟ 1200 ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کافر ہیں، جو مسلمہ کذاب کا جو لشکر آیا تھا، وہ لگ بھگ کچھ 40,000 پر مشتمل تھا۔ ان کے بندے مرے ہیں، ان کی موت کی وجہ سے ہی مسلمان جیتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے مکمل 10 سالہ دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی جو میدان جنگ کا جو نقشہ تھا اس انداز سے مرتب کیا کہ پیغمبر کی برکت سے، پیغمبر کے رعب اور دبدبے سے کافر پہلے ہی اپنی موت آپ مر جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی 1048 بندہ، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی بھی جنگیں ہوں گی، ان کو جہاد کا نام تو دیا جائے گا، لیکن ان کے اندر جانی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ اب ہمارے دماغ میں ایک سوال آئے گا، حضرات صحابہ کرام پیغمبر کی حیات مبارکہ کے اندر پیغمبر کے ساتھ لڑتے رہے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں ان کا مقدر کیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر وجوہات پر غور کیا جائے تو جمعہ والے دن آپ حضرات کے سامنے سورۃ التین کا ترجمہ بیان ہوا تھا۔ اس کے ضمن میں نے آپ کو بتلایا تھا اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ بہترین ڈھانچے کے اندر بنایا ہے۔ اب جب انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا تو سوال یہ ہے آخر وہ بہترین چیز انسان کو جو دی گئی ہے وہ چیز کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ انسان کو دی جانے والی عقل ہے۔ اس عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا اور مکرم بنایا۔ انسان ہاتھی کو قابو کرے گا، انسان گھوڑے کو قابو کرے گا، انسان گدھے کو قابو کرے گا، انسان بیل کو قابو کرے گا اپنی عقل کی بنیاد پر۔ لہٰذا عقل یہ وہ دولت ہے کہ جس دولت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقام بلند کیا، اور اسی عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن انسان کی پکڑ بھی کریں گے اور انسان کو جزا بھی دیں گے۔ سزا اور جزا کا تعلق بھی عقل کے ساتھ ہے۔ لہذا اگر کوئی بچہ نابالغ ہو، عقل نہیں ہے، نابالغ ہے، عقل نہیں ہے، مر گیا تو جنت میں جائے گا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ پاگل ہے، عقل نہیں ہے، اس پر نماز وغیرہ فرض نہیں ہے۔ اس عقل کا صحیح استعمال حضرات صحابہ کرام نے کیا۔ اس عقل کے صحیح استعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بہت کم عرصے کے اندر، بہت کم جانی نقصان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا فرما دیا۔ اب یہ عقل جو بھی انسان استعمال کرے گا اس انسان کے لیے دین پر چلنا، دین کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اتنی بات ہوگی جی واضح؟ اتنی بات واضح ہوگی جی؟ اگلی بات اللہ کرے میں آپ لوگوں کو سمجھا پاؤں، مدعے پر آ جائیں گے۔ 1 2، یہ جو ایک ہے نا، ایک، اس کو کہتے ہیں طاق۔ کیا کہتے ہیں؟
ایک طاق اور دو کو کیا کہتے ہیں؟ جفت. جو بغیر جوڑ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں طاق، اور جو جوڑ والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جفت. اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات طاق ہے. اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات طاق ہے، اور مخلوقات جوڑ جوڑ ہیں، اس بنیاد پر یہ جفت ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ اللہ کی ذات ایک ہے اور طاق ہے تو ہمارے پیغمبر کو طاق عدد پسند تھا. ہمارے پیغمبر کو طاق عدد پسند تھا. کھانا کھانا ہے 3 انگلیوں سے کھانا ہے. سرما لگانا ہے تو 5 سلائیاں لگانی ہیں، 3 دائیں میں اور 2 بائیں میں، طاق عدد. وضو کرتے ہیں، ہاتھ کو دھونا ہے 3 مرتبہ، مسواک کرنی ہے 3 دفعہ، کلی کرنی ہے 3 دفعہ، ناک میں پانی، چہرہ، یعنی جتنے بھی کام ہیں ہم غسل کے اندر دیکھ لیں تو طاق عدد. پیغمبر کھجور کھاتے تھے تو طاق عدد، یہ پیغمبر کو پسند تھا. اللہ کی ذات طاق ہے اور پیغمبر کو جو عدد پسند تھا وہ کون سا تھا؟ وہ طاق عدد پسند تھا. تو طاق اور جفت کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی آ گیا. اگلی بات سنیے جی، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں. اگر کسی کی توجہ نہیں ہے تو تھوڑی توجہ کر لے، فائدہ ہو جائے گا. گاؤں سے بندہ آیا، گاؤں سے بندہ آیا شہر کے اندر. یہ بات ہو رہی ہے عقل کے صحیح استعمال پر، عقل کے صحیح استعمال پر. گاؤں سے بندہ آیا اور شہر کے اندر کسی کا مہمان بنا. جس گھر پر مہمان بن کر گیا تو گھر کے اندر جو میزبان تھا اس نے اپنی بیگم سے کہا یہ بدھو آیا ہے دیہات کا پینڈو، چلو ذرا آج اس کے ساتھ شغل میلہ کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. چنانچہ انہوں نے مذاق بنانے کے لیے کیا کیا؟ ایک مرغی اوپر سے اس کی کھال اتار کر سر سمیت ساری مرغی کو بھون دیا، اور بھوننے کے بعد مرغی لا کر مہمان کے سامنے رکھ دی. مرغی لا کر مہمان کے سامنے رکھ دی. اب جس گھر پر یہ مہمان آیا تھا اس گھر کے کل افراد تھے 6. افراد کتنے تھے؟ ایک میاں بیوی، 2 ان کے بیٹے، 2 ان کی بیٹیاں. مہمان ملا کر کل کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. دسترخوان پر مرغی رکھی. اب منصوبہ کیا تھا؟ اس میزبان کو، مہمان کو بے عزت کرنا ہے، بے عزت کرنا ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے. چنانچہ آتے کے ساتھ ہی کہا کہ آپ مہمان بن کر آئے ہمارے گھر پر، اللہ کی رحمت ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہم جو 7 بندے ہیں اور مرغی ہے 1، آپ مہربانی کریں اس مرغی کو 7 بندوں پر تقسیم کر دیں. مرغی کو 7 بندوں پر تقسیم کر دیں تاکہ زیادتی بھی نہ ہو اور سب کے ساتھ معاملات برابر ہوں. منصوبہ کیا تھا؟ یہ تقسیم صحیح نہیں کر پائے گا، ہم اس پر ہوٹنگ کریں گے، مذاق اڑائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اس نے مرغی اپنے سامنے کی، عقل کی بات ہو رہی ہے، مرغی سامنے کی، اور سامنے کرنے کے بعد چھری اٹھائی اور پہلے کاٹا سر. کہا کہ میزبان صاحب چونکہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں تو سر آپ کا ہوا. بیگم صاحبہ آپ چونکہ گھر کی بڑی ہیں، اسی مرغی کے پیچھے والا حصہ پوٹی والا کاٹا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہوا. دونوں بیٹے تھے تو کہا کہ بیٹا باپ کے لیے بازو کی مانند ہوتا ہے، تو مرغی کے دونوں پر کاٹے اور بیٹوں کو دیے. 2 بیٹیاں ہیں تو کہا کہ بیٹیاں کسی بھی خاندان کی عزت اور وقار کا سبب ہوتی ہیں، اور کسی خاندان کی عزت بیٹیوں کی وجہ سے کھڑی ہوتی ہے. دونوں ٹانگیں کاٹ کر بچوں کو دیں اور باقی مرغی خود لے کر بیٹھ گئے. ہری اب یہ منصوبہ کیا تھا؟ اس کو ذلیل کریں گے، لیکن ذلیل خود ہو گئے. ان کو کیا ملا؟ یہ چھوٹی چھوٹی پوٹیاں یا بوٹیاں. لیکن انہوں نے سوچا بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے، اور مہمان سے کہا کہ آپ رات کو بھی یہیں ٹھہریں، کل دوپہر کا کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائیے گا. اور اندر جا کر
ان میاں بیوی دونوں نے مشورہ کیا، کل ایسا کریں گے 5 مرغیاں بھونیں گے۔ کتنی؟ 5 مرغیاں بھونیں گے اور پھر اس کو کہیں گے تقسیم کرو، اور پھر دیکھیں گے یہ بے عزت ہوگا۔ اگلے دن 5 مرغیاں لے کر آئے اور کہا کہ جی حضور کل آپ نے جو تقسیم کی نا مزہ آ گیا، ذرا یہ 5 مرغیاں ہیں 7 بندے ہیں تقسیم کریں۔ تو مہمان کہنے لگا تقسیم کون سی کرنی ہے، جفت یا طاق؟ وہ یاد آ گیا جفت کس کو بولتے ہیں، جوڑ والا، اور طاق کس کو بولتے ہیں، سنگل والا۔ ٹھیک ہے، جفت کرنی ہے یا طاق کرنی ہے؟ تو میزبان نے کہا کہ آپ طاق کر لیں۔ آپ کیا کر لیں؟ طاق کر لیں۔ اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ 5 مرغیاں اپنی طرف کھینچی اور کہا کہ بھائی صاحب آپ ادھر آئیں، بیگم صاحب آپ ادھر آئیں۔ ایک مرغی اٹھا کر ان کے سامنے رکھی، ایک میاں، ایک بیوی، ایک مرغی، 3 طاق عدد، ایک مرغی آپ کی ہو گئی۔ آئی سمجھ میں؟ دونوں بیٹے برخوردار آپ لوگ ادھر آئیں، وہ آئے، ایک مرغی اٹھائی ان کے سامنے رکھی، ایک آپ اور ایک یہ مرغی، 3 طاق ہو گئے۔ تیسری مرغی اٹھائی، بچیوں آپ ادھر آؤ جی، ایک آپ، تیسری مرغی طاق ہو گئی۔ باقی کتنی بچ گئیں؟ 2 اٹھائیں اور کہا کہ 2 مرغیاں ایک میں، طاق ہو گیا، کام چل گیا۔ ٹھیک ہے، مزید بےعزتی ہو گئی، بےعزتی ہوئی نا۔ اب میزبان نے سوچا کہ یہ تو عجیب ڈرامہ ہے، کل بھی بے عزت آج بھی بے عزت۔ ان سے کہا رات کا کھانا بھی ساتھ کھائیں گے، اور منصوبہ یہ بنایا رات کو تو اس کو لازماً بے عزت کریں گے۔ وہی 5 مرغیاں، وہی دسترخوان۔ کسر وہ جو پچھلی تقسیم آپ نے کی تھی نا، اب وہ تو تھی طاق والی، اب ذرا جفت والی ایک تقسیم کر کے دکھائیں۔ 5 مرغیاں 7 بندے، اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دسترخوان آگے کیا، دسترخوان آگے کرنے کے بعد بھائی صاحب آپ ادھر آئیں، ان کو بلایا، دونوں بیٹوں آپ ادھر آؤ، ان کو بلایا، ایک مرغی ان کے سامنے، ابا حضور، ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، چوتھی مرغی، 4 ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اماں بیگم صاحب آپ ادھر آئیں، آپ اماں، ایک بیٹی، دوسری بیٹی، 3 اور چوتھی مرغی ہو گئی، ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی نا۔ باقی 3 مرغیاں اٹھا کر اپنے سامنے رکھیں، 3 مرغیاں اور 14 میں، کہانی ختم ہو گئی۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ واقعہ سنانے کا مقصد وہ بدھو تھا، وہ دیہاتی تھا، عقل تھی اس کے اندر، اس عقل کی بنیاد پر اس نے اگلے کو لاجواب کر دیا۔ تابعین کا زمانہ ہے، ایک آدمی ایک مجلس میں بیٹھ کر لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے فرش سے لے کر عرش تک کوئی سا بھی سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، تکبرانہ انداز میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے، حضرت کے کان میں سوال پڑ گیا۔ حضرت حسین نے کہا برخوردار بڑی بڑی باتیں چھوڑو، تمہاری داڑھی کے اندر جو بال ہیں، یہ بال جفت ہیں یا طاق ہیں، اس کا جواب دو۔ ہکا بکا رہ گیا، ہاں ذلیل ہو گیا، جیسے پیچھے مرغی والا ذلیل ہوا تھا، ادھر یہ بھی ذلیل ہو گیا، شرمندہ ہوا، لوگوں نے ہوٹنگ کی اس کے اوپر، اور بعد میں جا کر حضرت حسین سے پوچھا حضرت آپ جواب دے دیں کہ داڑھی کے اندر بال جفت ہیں یا طاق ہیں؟ حضرت حسین نے کہا جفت ہیں۔ حضرت حسین نے کہا جفت ہیں، طاق نہیں ہیں۔ اگلے نے سوال کیا حضرت آپ کو کیسے پتہ؟ آپ نے گنے تھے کیا؟ کہا فرمایا نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، خالق طاق عدد میں ہے، اور اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری جوڑ والی ہیں، تو یہ داڑھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے، اتنی زیادہ گہرائی والی باتیں ان حضرات کے دماغ میں کیسے آ جاتی تھیں؟ اس کی بنیادی وجہ وہ حضرات پیغمبر کی صحبت میں بیٹھتے تو پیغمبر کی صحبت سے فائدہ حاصل کرنے کا ان کو طریقہ آ گیا تھا، اس طریقے کی بنیاد پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا تھا۔ اب میں اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ اہل سنت کا مطلب کیا ہوا؟ سنت پر عمل پیرا ہونے والے، اور جماعت کا مطلب اس سنت پر عمل پیرا ہوں گے تو صحابہ کرام کے طریقے پر ہوں گے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں ہمیں بھی معلوم ہیں، لیکن ان پر عمل کا طریقہ
اگر صحابہ والا ہوگا تو وہ طریقہ ہمارے لیے راہ نجات بنے گا۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی۔ احد کے میدان میں کیا ہوا تھا آپ حضرات کو معلوم ہے؟ احد کے میدان کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹولیاں بنائیں، 10 15 20 افراد کی، امیر منتخب کیا، جگہوں کی تعین کی، اور 50 بندوں کو اوپر کھڑا کر دیا۔ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ وہ پیچھے سے خالد ابن الولید آئے 200 بندوں کے ساتھ۔ یہاں پر موجودہ 50 میں سے میدان کا نقشہ اپنے حق میں ہوتا ہوا دیکھ کر 40 بندے جگہ چھوڑ کر نیچے چلے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ میدان کا جو چند لمحے پہلے تھا وہ یکدم چینج ہو گیا۔ اس فتح کو اللہ نے ہار کے اندر تبدیل کر دیا۔ 200 بندہ مزید آ گیا۔ مسلمان پہلے ہی کل ملا کر 700 بندے تھے اور کافر 3000 تھے، لیکن 700 کے ہاتھوں کافر پیچھے چلنے پر مجبور ہوئے۔ پیچھے سے جو تازہ کمک آئی اس نے مسلمانوں کو سینٹر کے اندر پھنسا دیا اور پھر قتل عام شروع ہوا۔ میں نے کل آپ کو بتلایا تھا اتنا خطرناک معاملات ہو گئے تھے کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان بھی احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ ظاہر دھول مٹی ہے، دونوں طرف سے جکڑے گئے، سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا ہو۔ اب جب گھمسان کی جنگ ہوئی تو ہر ایک صحابی دائیں بائیں جانے کے لیے بھاگ رہا تھا، ظاہر ہے اپنی جان کی فکر۔ اس دوران اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز لگائی تھی، اللہ کے نبی نے آواز لگائی، لیکن شور کے اندر صحابہ کرام کو پیغمبر کی آواز آ نہ پائی، اور اس میدان سے اپنی جان کی حفاظت کے پیش نظر صحابہ کرام پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، اس کا واقعہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اذ تصعدون، اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، جان کی حفاظت کے پیش نظر، ولا تلوون علی احد، مڑ مڑ کر کسی کو دیکھ نہیں رہے تھے، مڑ مڑ کر کسی کو دیکھ نہیں رہے تھے، والرسول یدعوکم، اور اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا، فی اخراکم، پچھلی صفوں سے، فاثابکم غما بغم، چنانچہ پیغمبر کی آواز نہ سننے کی بنیاد پر اللہ نے تم پر غم کو مسلط کر دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک غم فتح کو اللہ نے شکست میں تبدیل کیا، دوسرا غم شہادت کی صورت میں نقصان ہو گیا، تیسرا غم ساتھی زخمی ہو گئے، چوتھا غم پیغمبر خود زخمی ہو گئے، پانچواں غم جو مال غنیمت آنا تھا وہ مال غنیمت بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غموں کے اندر مبتلا کیا اس میں بھی تمہارے لیے بھلا ہے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ آگے چل کر آئندہ کے لیے اگر اس قسم کے معاملات آ جائیں نا تو تمہیں پریشانی نہ ہو، تمہیں غم نہ ہو۔ عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو کچھ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، مطلب مال غنیمت بھی گیا اور فتح بھی گئی، وَعَلَى مَا أَصَابَكُمْ، اور جو میں تکلیف جو تمہیں پہنچی ہے، کل کلاں کو اگر دوبارہ تکلیفات کا سامنا ہو تو تمہارے دماغ میں ہو کہ احد کے اندر بھی ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو چکے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے تمہارے کاموں سے۔ ثم انزل علیکم، اب جب حضرات صحابہ کرام نے پلٹ کر دیکھا نیچے، پیغمبر بھی حیات ہیں، اتنی زیادہ پریشانیاں، اور پیغمبر کی آواز صحابہ کے کانوں میں آئی، فوراً سارے کے سارے دیوانہ وار پیغمبر کی طرف پلٹے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر نازل کیا کیا؟ امانتاً سکون، کیا نازل کیا؟ امانتاً سکون، نعاساً، اور وہ سکون کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تم پر نیند کو مسلط کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟
پیغمبر یہ کھڑے تھے اور پیغمبر کی حفاظت پر 10 صحابہ کرام کھڑے تھے، پیغمبر کو گھیر رکھا تھا۔ ان 10 میں سے 9 شہید ہو گئے، آخری ابو طلحہ بچ گئے اور اپنے ہاتھ کے ذریعے سے پیغمبر کی طرف آنے والے تیر اور تلواروں کو روک رہے تھے، یہاں تک کہ یہ ہاتھ حضرت کا شل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کی مدد آ گئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسی نیند مجھ پر طاری ہوئی کہ میرے ہاتھ سے 2 مرتبہ تلوار گر پڑی، 2 مرتبہ تلوار گر پڑی، زخموں سے چور چور تھے، لیکن اللہ کی طرف سے نیند طاری ہو گئی۔ چنانچہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر میدان جنگ کے اندر کسی کو نیند آ جائے یہ اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد کا اشارہ ہے، اور اگر درس کے اندر یا دین کی مجالس کے اندر اگر نیند آ جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ گستاخی کی معذرت، یا تو حسین احمد مدنی کو گالیاں دو یا مجھے گالیاں دو، مرضی ہے۔ درس کے اندر اگر کسی کو نیند آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اور مزے کی بات بتاؤں، سلام کرنا سنت ہے، لیکن درس اگر کہیں پر ہو رہا ہو تو سلام کرنا گناہ ہے۔ سلام کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ درس کی مجالس کے اندر یہ وجہ ہے ہمارے اوپر جو اثر نہیں ہو رہا، یہ وجہ ہے۔ صحابہ پر اثر ہوا تھا، صحابہ کرام پیغمبر کی مجلس میں یوں بیٹھتے تھے کہ پرندے آ کر گردن پر بیٹھ جاتے تھے، بالکل یکسوئی کے ساتھ۔ پھر اللہ نے زندگیوں کو تبدیل کر کے دکھایا، اور آپ اور میں ماشاءاللہ درس کے اندر آتے ہیں لیکن توجہ ہماری نہیں ہوتی، اور دوسروں کے لیے رکاوٹ ہیں۔ دوسروں کے لیے ابھی اگر میں کسی بھی ساتھی سے یہ کہہ دوں، ابھی جو باتیں میں نے کہی ہیں واقعہ سنایا، ذرا کھڑے ہو کے واقعہ سنائے، تو شاید اکثر بغلے جھانکیں گے، نہیں ٹھیک ہے، تو یہ نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ نقصان کس کا ہے؟ اسی قرآن کو لے کر لوگ چمکے ہیں، اور اسی قرآن کی وجہ سے لوگ غرق بھی ہوئے ہیں۔ لوگ کیا ہوئے ہیں؟ غرق ہوئے ہیں۔ اگر ہماری صحت پر قرآن کریم اثر انداز نہیں ہوتا تو ہمیشہ ڈرائیور کا قصور نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ نواز پاجی ماشاءاللہ ڈرائیور رہ چکے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر گاڑیوں پر باقاعدہ لکھوایا جاتا تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے والا سوئے گا نہیں، اگر سوئے گا تو چالان کٹے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ والا اگر سوئے گا تو ڈرائیور پر اثر پڑتا ہے۔ آپ حضرات اگر سوئیں گے تو ہم بھی تو آپ کے ڈرائیور ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہوگی تو جو کچھ ہم دیکھ کر پڑھ کر آتے ہیں تو وہ متاثر ہوگا کہ نہیں؟ اگر ڈرائیور ایک فرنٹ سیٹ والے سونے والے سے متاثر ہو سکتا ہے تو آپ حضرات کا جو اثر ہوگا ماشاءاللہ وہ کتنا ہوگا؟ ایسا ہے کہ نہیں جناب؟ برا مت بنائیے گا، یہ حسین احمد مدنی صاحب کی باتیں ہیں۔ اگر حسین احمد مدنی کو نہیں مانتے ہو، اس کو گالیاں دیتے ہیں تو بھلے دے لیں، لیکن وہ امت کا محسن ہے۔ انگریز سے یہ خطہ آزاد کرنے میں حسین احمد مدنی کا وہ کردار ہے کہ آپ کا مودی بھی آج اس کو سلام کرنے پر مجبور ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ تہجد میں 2 گھنٹے دعا مانگتے تھے، خالی دعا، صرف دعا، 2 گھنٹے۔ مذاق ہے؟ اسلامی تحریک کا لیڈر تھا اور بخاری شریف پڑھانے والا۔ بخاری شریف کب پڑھاتے تھے؟ رات 11 بجے کے بعد، رات 11 بجے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں، محنت اور صلاحیت کی بنیاد پر اس امت کو اس عذاب سے جو برطانیہ والا فتنہ تھا اللہ تعالیٰ نے آزاد کروایا۔ 1857 کی جنگ آزادی کا مطالعہ کرے تو مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام وہیں پر گردش کرے گا۔ وہاں گئے مدنی کھڑا تھا، وہاں گئے مدنی کھڑا تھا، یہاں گئے مدنی کھڑا تھا۔ تو حضرت مدنی صاحب فرماتے ہیں درس میں سونے والے یہ شیطان کے اعلی کار ہوتے ہیں، برا مت بنائیے گا، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ تعالیٰ نے اتارا تمہارے اوپر، نازل کیا تمہارے اوپر امن۔ امن کس اعتبار سے؟ نعاسن، نیند کے اعتبار سے۔ یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ کو اس نیند نے ڈھانپ لیا۔ یہ کون تھے؟ مخلص صحابہ کرام جو زخموں سے چور چور تھے اور میدان کے اندر سو رہے تھے۔ وطائفۃ قد اہمتہم، اور دوسرا گروہ وہ بھی تھا، کون سا؟ ہمارا والا، منافقین والا، جو بھاگ گیا تھا۔ نہیں بھائی پاگل ہو گئے ہو یار، ہماری تعداد دیکھو، ادھر 3000، یہ تو کوئی جنگ ہی نہیں ہے۔ اب وہ تھے گھر پر، ادھر مسلمانوں کے 70 شہید ہوئے، ان کو گھر پر اطلاع ملی تو گھر پر بیٹھے بیٹھے ان کی شلواریں گیلی ہو رہی تھیں کہ کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے، وہ آئیں گے تو پلٹ کر ہمیں بھی ماریں گے،
لہذا یہ گھر پہ ڈر رہے تھے. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّہ. ایک تو ڈر تھا، اوپر سے باتیں بے شرمی کے چتے، یعنی ایک تو بے شرمی کا کام کیا، اوپر سے کیا کر رہے ہو جی، منہ میں اگلے کی انگلیاں ٹھوس رہے ہو. کیا کہنے لگے؟ بات یہ بھائی اگر ہم حق پر ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں مرواتا؟ صحابہ اگر حق پر ہوتے تو کیوں مرتے؟ اگر یہ نبی حق پر ہوتا تو کیوں مارا جاتا؟ معاذ اللہ. اس قسم کی باتیں. یقولون کہنے لگے حل لنا من الامر من شیء، ہم جو یہ 300 باہر نکلے ہیں نا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ جنگ ونگ کچھ بھی نہیں تھے. قل اے پیغمبر آپ ان منافقین سے کہہ دیں ان الامر کلہ للہ، سارے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتح ہو یا شکست ہو. ہاں مومن کے لیے تو مزے ہی مزے ہیں نا، اگر شہید ہو گیا تو بھی جنت میں، بچ کے آ گیا تو غازی پھر بھی جنت میں. یخفون فی انفسہم، اے پیغمبر یہ کافر منافق اپنے دلوں میں جو باتیں چھپاتے ہیں آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. یہ یوں کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر واقعتاً اللہ چاہتا مسلمانوں کی کامیابی تو ہم یہاں پر مارے نہ جاتے. عجیب و غریب باتیں. قل اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیں، اے پیغمبر مدنی صاحب کی بات سیٹ ہوئی. قل اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیں لو کنتم فی بیوتکم، جس موت کے ڈر سے تم بھاگے ہو نا، اگر تم اپنے گھر کے اندر ہو اور اللہ کی طرف سے مقررہ وقت آ جائے تو لبرز الذین، خود بخود باہر نکلیں گے. کون؟ کتب علیہم القتل، جن پر اللہ نے قتل ہونا مقدر کر دیا ہے، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہ کی طرف. ولیبتلی اللہ، بدر کے میدان میں 70 صحابہ کو شہید کروانا یا پیغمبر سمیت اکثریت صحابہ کرام کا زخمی ہونا کیوں؟ ولیبتلی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے، اس بات کو ظاہر کرے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو خالص کرے، اللہ تمہارے دلوں کو خالص کرے. ایک ہوتا صدور سینہ، اور ایک ہوتا قلوب دل کو بولتے ہیں. اللہ نے پہلے بات کیا فرمائی؟ تاکہ اللہ تمہارے سینوں کے اندر پوشیدہ بات کو ظاہر کرے، نمبر 1. اور نمبر 2 اللہ تمہارے دلوں کو خالص کرے. عقیدے کا تعلق ہوتا ہے انسان کے دل کے ساتھ، انسان کے دل کے ساتھ. وساوس وغیرہ جتنے بھی آتے ہیں تو وہ سینے کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اس آزمائش کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کلیئر کر دے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات جاننے والی ہے سینوں کے اندر جو بھید ہوتے ہیں. تو ان آیات مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا. کل جمعرات درس نہیں ہوگا، باقی انشاءاللہ پرسوں بیان کریں گے.